السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں۔ فہد، پھر ہار گئے آپ، ہار گئے بس آپ نے جو ہے وہ ڈپریشن پہلے کم تھی کہ آپ نے اس کو اور زیادہ پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ کل سے ساری قوم جو ہے وہ ایک عجیب ایک مایوسی کے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف، اور جدھر جائیں جس سے بات کریں وہ ایسے منہ لٹکائے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج تو نہ ہی بات کریں ہم سے، تو بڑا برا حال ہے۔ What to do؟ لیکن بہرحال میرے خیال میں اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، کچھ اپنا بھی دل بہلاتے ہیں اور پھر تھوڑی سی بات بھی کرتے ہیں۔ بتائیں گے کیسے اس کو سارٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پھر اختلافات ہو گئے؟ بالکل، آپ ہماری جو ٹاپ سٹوریز ہیں اس میں اب یہ اس سٹوری کو نہ ڈالیں تو زیادتی ہے، کیونکہ آج پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، جو حسن مرتضیٰ صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ جو بل پاس ہوا ہے ڈیفیمیشن بل، جس پہ مجھے اور آپ کو بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے، اور اس میں کیا کیا جو انمول ہیرے انہوں نے جڑ دی ہیں تو اس پہ ہم ذرا بات کریں گے۔ تو وہ دیٹس این امپورٹنٹ اسٹوری، لیکن اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اور بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو ہے کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ ہم تو سن رہے تھے وہ کابینہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ تو معاملہ کہیں اور جا رہا ہے، تو اس پہ ہی بات کریں۔ اور یہ بھی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا جو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے جو ایک کیپشن بنایا ہے کہ عوام کا نچوڑ نکالنے کا پلان بنا لیا۔ آئی لو دس، بیکاز دس از یہ کرکس ہے جو دو دن میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ جملہ واقعی میں بڑا اچھا ہے۔ اور بجٹ کل اکنامک سروے آ رہا ہے اور اس کے بعد بجٹ پیش ہو رہا ہے، اور یہ جب بجٹ آئے گا تو یہ بالکل جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ وہ نچوڑ کر جو ہے نا کوئی آخری قطرہ تک جو ہے نچوڑ لیا جائے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس کی بنیاد پہ بجٹ بنا ہے، اس میں کیا کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے اور کیا مشکلات ہیں، آج بات کریں گے۔ بہت ہی اہم اور زبردست گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بالکل، اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بھی کرکٹ کا۔ What's wrong players؟ ہم بار بار ہار کیوں جاتے ہیں؟ بطول ایک عجیب یہ وہ سوال ہے جو میرے خیال میں پاکستان میں ہر شخص جو ہے وہ پوچھ رہا ہے۔ اچھا، میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو یہ سوال کر رہے ہیں جو آپ نے کیا، دوسرے جو ہیں دوسرا وہ گروپ ہے جو یہ سوال نہیں کر رہا، وہ صرف گالیاں دے رہا ہے، دکھی ہو رہا ہے اور اپنا غصہ، اپنی رنجش ہے، وہ بھڑاس جو ہے وہ نکال رہا ہے۔ اور جب ہم چھوٹے تھے نا، مطلب جب ہم 90s میں، اور تو ہم بڑی ایکسائٹیڈ ہوتے تھے اور بورڈ کے ایگزامز چھوڑ کے ہم کہتے تھے جی کرکٹ دیکھنی ہے۔ پھر ود دا پیس آف ٹائم جب اتنا مستقل مزاجی سے ہارتے گئے تو کرکٹ دیکھنا تو فرینکلی چھوڑ دی۔ پھر جب بڑے ہوئے تھوڑا تو یہ سمجھ آیا کہ ہارتے اس لیے کہ پریشر نہیں لے سکتے، تو یہی رونا تھا کہ پریشر نہیں لے سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہاں دیکھیں بطول، میرے خیال میں تو یہ جو سوال ہے نا کہ پاکستانی کرکٹ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ ایک کاٹیج انڈسٹری بن گیا ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ پیش کرنا ہے، اور ہر شخص کا تجزیہ پیش کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ اتنا زیادہ جو ہماری ایک جذباتی لگاؤ ہے اس اسپورٹ کے ساتھ۔ اور کل پوری قوم جب بولرز جو ہیں وہ زبردست پرفارمنس دے رہے تھے، تو یعنی میں نے ان لوگوں کو بھی ہنستے دیکھا جو عام طور پہ ہمیشہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کھل کھلا کے لوگ ہنس رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے آج ہر طرف خوشیاں جو ہیں وہ بانٹی جا رہی ہیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ جس پہ ایک آنٹی تھی، وہ بڑا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اتنا برا کھیلا کہ میرا ورد بھی کام نہیں آیا جو میں ورد کر رہی تھی۔ لوگ بہت یہاں تک آ گئی ہے۔ لیکن اس میں ان آل سیریسنس اب یہ کہ جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ مائنر سرجری کرنی پڑے گی، اب ہمیں میجر سرجری کرنی پڑے گی۔ میں ابھی وسیم اکرم کا بھی ایک پڑھ رہا تھا جو انہوں نے بھی اس پہ اپنا تجزیہ دیا، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ حال ہے، خود انہوں نے کہا کہ یہ حال ہے کہ اس ٹیم کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، پلیئرز ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اور وہ ایک ٹیم کا حصہ ہے۔ تو یعنی اس میں حالات بہت ہی برے ہیں، اور میرے خیال میں اب یہ جو ہمارے انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد تو اگر میجر سرجری نہ ہوئی تو بڑی زیادتی ہے۔ وہ میجر سرجری کیا ہوگی؟ کیا وہ اوپر سے شروع ہوگی، یعنی کپتان سے شروع ہوگی اور نیچے تک جائے گی، یا پھر بھی کچھ مقدس گائے ہیں ان کو بچا لیا جائے گا؟ کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ بہت آ گئے نا ہر طرف، سلیکشن میں الگ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، لوگ کہتے ہیں جو فلانا سفارشی اور اس کو ڈالا ہوا ہے، پولیٹیسائزڈ ہے ادارہ، پولیٹیسائز علیحدہ ہے۔ پھر اس میں وہ جو ہمارے ہاں جو ایک دیکھیے جو ملک کے معاملات ہیں پھر وہ ٹیم میں تو ریفلیکٹ کریں گے نا، یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ چاند سے تو ٹیم نہیں آئی تو کہ جی یہ کراچی کا ہے تو یہ لاہور کا ہے تو یہ فلانے کا ہے، یہ ڈھمکان، ہر طرح کے معاملات گھسے ہوئے ہیں، اور اوپر سے پھر مینجمنٹ کے ایشوز۔ بہرحال لیکن فہد صاحب یہ کیوں، اس سوال کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہمارے ملک میں لوگوں کے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ کسی صحافی کو چیئرمین بنا دو گے تو کرکٹ صحیح؟ دیکھیے میرے خیال میں اس کے پیچھے کیا بنتا ہے؟ اس پہ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کون ہونا چاہیے کون نہیں ہونا چاہیے۔
اور اس پہ ایکچولی کئی جگہ پہ مثال کے طور پر جب ایک کرکٹر کو لگایا تھا اس پہ الگ شور مچا تھا کہ یار کرکٹ اگر صرف کرکٹ اگر آپ نے اچھا کھیلنا ہو تو کیا اس کا ضروری ہے کہ آپ مینج بھی اچھی طرح کر سکیں. بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ جو صدمہ پہنچا ہے نا قوم کو, اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کال ٹو ایکشن, اگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل نہ ہوئے تو پھر جنورلی آج دیکھیں نا, آج جو کچھ بطول میں اور آپ سن رہے ہیں, آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں باقی جگہ جائیں تو جنورلی اس وقت لوگ ایک ڈپریشن میں, اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی جو حال پاکستان میں ہاکی کا ہوا اور جو حال پاکستان میں اسکواش کا ہوا, یعنی ایک زمانہ تھا کہ وی یوز ٹو رول دا ورلڈ ہر حوالے سے, آج کہاں ہے؟ بائی دا وے ابھی تو ہاکی اچھی پرفارم کر رہی ہے, ریسنٹلی اس نے اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن بالکل آپ نے کہا ہمارا نیشنل گیم ہاکی تھا. اسکواش میں ہم انڈسپیوٹڈ چیمپئنز آف دا ورلڈ تھے, آج ہم اسکواش میں ظاہر بات اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ اس وقت جنرلی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کہیں آہستہ آہستہ ہم کرکٹ بھی ہمارا اس طرف تو نہیں جا رہا. سو سم تھنگ ہیز ٹو بی ڈن اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ویری کوئکلی. اور یہ جو کل ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, شاک ٹو دا سسٹم ہوا ہے نا, یعنی یہ کہ ہمارے ایک اس پاکستانی قوم کو ایک بڑا زبردست دھچکا لگا ہے. اور یہ ہم لوگ کرکٹ ایکسپرٹ تو نہیں ہیں, لیکن یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ پاکستان میں جو کرکٹ بورڈ ہے وہ پولیٹیسائزڈ ہے, ہائرنگز میرٹ پہ نہیں ہوتی, اور آپ چاہے جتنی بھی ٹیمز کو کاکول بھیج دیں آپ نہیں جیت سکتے جب تک پروفیشنلز پاکستان کے کرکٹ بورڈ اب وہ کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ معیار آپ ایکسپرٹ تو نہیں ہے لیکن معیار آپ پاکستانی تو ہیں, اور ہمیں جو ساری قوم کو دکھ ہو رہا ہے وہ ہمیں بھی ہوا ہے, تو ہم نے اور کچھ نہیں تو بطول مینر آپ نے اپنی بھڑاس تو نکال لی. اب امید کر سکتے ہیں کہ اس کا اثر ہو جائے کہیں پہ. اچھا, اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ابھی ہم کچھ پی ٹی آئی کے والے سے بات کریں گے, لیکن آج میں کوئکلی ایک آپ سے چاہ رہا تھا کہ ہم یہ جو ڈیفیمیشن بل ہے, لیکن فہد صاحب یہ تو نہیں ہوگا کہ کبھی میں آپ سے آرگیومنٹ کر دوں پروگرام اور آپ میرے خلاف کورٹ میں چلے جائیں. اب دیکھیں حالات تو ایسے بن گئے ہیں کہ یہ جو زبردست قسم کا جو ڈاکیومنٹ ہے دا پنجاب گزٹ میں چھپا ہے, پروونشل اسمبلی آف دا پنجاب, یہ تمام تر جو اس کے اندر جو میں بات کر جو زبردست چیزیں جو ہیں جو میں تھوڑا سا کچھ دیر میں آپ سے ڈسکس بھی کروں گا, جنورلی اب یہ بن گیا قانون پنجاب میں. اور اگر میں اور آپ آج پنجاب میں بیٹھ کر اس کی جوریسڈکشن میں ہی پروگرام کر رہے ہیں تو بس خیر منائیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم نے کسی کے اوپر تھوڑی تنقید کی, پتہ چلا کہ جی میں اور آپ جو ہیں وہ ایک ٹریبیونل کے سامنے کھڑے ہیں, اور صرف کھڑے نہیں ہیں, ہمیں اس ٹریبیونل کے سامنے بطول آرگیو کرنا پڑے گا کس چیز کے لیے؟ صرف یہ حق لینے کے لیے کہ ہم اپنا دفاع کریں. لیکن آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے فاطمہ, یہ الگ کہانی. تو اس لیے تیاری کر لیں. آپ نے پگڑیاں نہیں اچھالنی لوگوں کی, آپ کبھی کبھار جذباتی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی پگڑیاں جو ہے آپ کا ہاتھ اس طرف جاتا ہے تو وہ آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ کو تھوڑا سخت بات کریں گی تو یہ خطرہ اب آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہے, پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ. لیکن آج اس کے اوپر تو ہم اس کا تو پوسٹ مارٹم کریں گے. لیکن پگڑی ہوتی کیا ہے؟ آئی ڈونٹ گیٹ دس. کیا آپ ہاؤ کین یو اسٹیبلش کہ آپ کی عزت ہرٹ ہو گئی ہے؟ ہاؤ ڈو یو میئر دیٹ؟ فیصل واڈا صاحب بھی آج کل وہ پگڑی کے حوالے سے بڑی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس پہ ذرا بات کرتے ہیں, اس کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اچھا, لیکن اس سے پہلے کہ مزید چلیں, میں گیسٹ جوائن کر رہے ہیں. بالکل, نعیم حیدر پنجوتا صاحب پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کریں, ان سے گفتگو آغاز کریں گے, اور قائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. قائرہ صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. جی نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ جی دونوں ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا, ایک تو ایک اچھی خبر ہے, اور وہ یہ کہ آج جو ہے مقدمہ جو ادھر ہے میرے پاس خبر, بلکہ اگر ہم خبر خلاصہ اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ آج کی جو مین خبر ہے جس میں ہم نعیم صاحب سے بات کر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ذرا اس پہ گفتگو شروع کریں. بالکل, اس بل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہتک عزت بل پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد کئی دن تک گورنر کے دستخط کا منتظر رہا. گورنر پنجاب سلیم حیدر نے بل پر دستخط کرنے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا. گورنر سلیم حیدر جو کہ نئے گورنر ہیں پنجاب کے, ان کی بیرون ملک روانگی کے بعد اسپیکر ملک احمد خان نے قائم مقام گورنر بنتے ہی 7 جون 2024 کو ہتک عزت بل پر دستخط کر دیے اور پنجاب اسمبلی کو واپس بل بھیج دیا. پیپلز پارٹی کی رائے میں ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی آزادی اظہار پر قدغن لگانے کا نہیں سوچے گی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بل ابھی واپس ہو. یا حسن مرتضیٰ صاحب کا کہنا ہے کہ جو بڑے میڈیا پہ ایکٹیو ہیں آج کل,
گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ حد تک عزت قانون میں پیپلز پارٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے پاس ہوا ہے. ٹرائل سے قبل 30 لاکھ روپے جرمانہ, جھوٹی خبر بنانا پھیلانے والے پر 6 ماہ کے اندر سزا, سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کرنے کا حکم امتناع بھی نہیں مل پائے گا جیسے قانون میں کہا گیا, اور تمام صحافی تنظیموں نے اسے انسان دشمن قانون قرار دیا ہے اور بل پہ متعلقہ سرکاری دفاتر کے سامنے احتجاج بھی کیا جائے گا. ان آپشنز پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا. اب یہ معاملات ہیں تو نعیم صاحب یہ بل آپ نے بھی دیکھا ہوگا, خوشی منا رہے ہیں یا غمزدہ ہیں؟ بہت شکریہ آپ دونوں. دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو بل پاس کیا گیا ہے یہ آئین پاکستان کی روح کے مترادف ہے, کیا ہے, مخالف ہے, کیا اس کی ہے سمت کس طرف ہے. تو آئین کا آرٹیکل 19 بڑا واضح ہے, کلیئر ہے, جو ایک ہر شخص کو آزادی رائے جو ہے, اظہار کا, بولنے کا حق دیتا ہے. لیکن یہ تو بالکل ایسا لایا گیا ہے کہ کوئی بھی تنقید نہ کرے کہ آپ وردیاں کیوں پہن رہے ہیں, کوئی بھی بات نہ کرے کہ آپ نے ایم فیلڈ اپارٹمنٹس کی ابھی تک رسیدیں کیوں نہیں دیں, کوئی بھی بات نہ کرے کہ آپ جو ہے وہ توشہ خانہ سے گاڑیاں کیسے لے سکتے ہیں, کوئی بھی بات نہ کرے گندم سکینڈل کی, کوئی بھی بات نہ کرے کہ دبئی لیکس کے اندر آپ کی پراپرٹیاں نکل آئی ہیں, وہ کہاں سے آیا پیسہ, کدھر سے آیا, یا آپ بتائیں کہ آپ نے ملک کس طرح سے لوٹا ہے. تو یہ ایک اس طرح کی پابندی لگائی گئی ہے جس سے آپ یہ ایسا بل لے کر آئے ہیں کہ آپ پر کوئی تنقید بھی نہ کرے, کوئی تنقید کرے گا تو زمرے میں آئے گا. لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو عزت کا پیمانہ جیسے آپ اس کا بل کا میں بڑا انٹرسٹنگ آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں. میں اور بطول تو اب ہنس ہی رہے ہیں اس پہ, اور کیا کریں, اب یار رونے کا مقام ہے. یہ جو اب لا پاس ہو گیا نعیم صاحب, اس میں یہ کہتا ہے کہ defamation shall be a civil wrong and the person defamed may initiate an action under this act without proof of actual damage or loss. یہ میرا سب سے بڑا غم ہے. یعنی اس کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے ڈیفیم کیا ہے, بس وہ سول جو ہے وہ رانگ کر کے اور یہ بل پہ کر دے. یعنی یہ آپ خود قانون دان ہیں, یہ کبھی دیکھا ہے آپ نے اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں, ہم نے تو ہسٹری میں نہیں دیکھا, لیکن اگر دوسری طرف بات کی جائے نا کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں, سب سے پہلے یہ تعین کیا جائے گا کہ کیا اس شخص کی عزت ہے جو پامال ہوئی ہے, کیا اس کے اندر وہ عزت والا جو ایلیمنٹ جو وہ کہہ رہا ہے کہ میری عزت کو پامال کیا گیا ہے, یا وہ ویسے ہی اگر چور ہے, ڈاکو ہے, تو میرا خیال اس کے اوپر تو یہ بالکل نہیں اپلائی ہوگا, کیونکہ چور ڈاکو کو اب چور ڈاکو نہ کہ حاجی کیسے بندہ کہہ سکتا ہے. اور اس روح سے اگر دیکھا جائے بنا رہے ہیں یہ کیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی عزت نہیں ہوتی, تو معذرت کے ساتھ عزت تو سب کی ہوتی ہے, لیکن کون اپنی عزت کو دوسروں پہ تھوپ کے ان کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدغن لگا رہا ہے, یہ ہمارا سوال ہے. دیکھیں, دو اس کے اندر ہے نا. آپ نے مجھے کہا نا کہ عزت کے حوالے سے, تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی چور کو اگر آپ کہیں گے کہ آپ چور ہیں, کسی ڈاکو کو کہیں گے آپ ڈاکو ہیں, چھکے ڈاکو ہیں یا پکے کی, ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسا اسے کہا جائے اور وہ کہے کہ جی مجھے کیوں سے کہا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک پابندی لگا کر یہ اب چاہتے ہیں کہ اس کے اندر, اب دیکھیں نا, اس کے اندر ٹرائیبیونل جو ہے وہ خود حکومت لگائے گی. جو ٹرائیبیونلز ہوں گے جو خود لگائیں گے ڈیفینیٹلی وہ ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے, اور صرف کہ لوگ ان کے اوپر تنقید نہ کریں, یہ اس لیے لایا گیا ہے. ادروائز وہ پیکا آرڈیننس اس وقت بات ہوئی تھی تو اتنا شور مچایا گیا اتنا کہ یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیوں کیا جا رہا ہے, آج یہ خود لگا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کہنا ہم یہ ازیوم کر لیں, ظاہر بات ہے آپ اس بل پہ آپ تنقید کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے, تنقید کرنی بھی چاہیے, بنتی بھی ہے, لیکن پھر میں یہ بھی ازیوم کروں کہ یہ پھر کبھی بھی نہیں ہوگا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو اور وہ اس بل کا سہارا لیتے ہوئے کسی تنقید کرنے والے کے اوپر ایکشن لے, کہ ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا جی کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ پہلے آلریڈی موجود ہے. ڈیفیمیشن لا کے تحت آپ پراسیکیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے یہ اس ٹائم کے اوپر اس لیے آپ لے کر آئے کیونکہ آپ کے والد صاحب اس کو کبھی استعمال نہیں کہتے ہیں جناب, میں تو سمپل پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اس کو کبھی استعمال نہیں کریں. ریٹ جو ہے کم ہو اور صبح پتہ چلتا ہے جی کہ نہیں 4 روپے کم ہوا ہے,
تو لہٰذا تنقید آپ برداشت کریں جب آپ فارم 45 ٹھیک ہے، بٹ آپ اپنے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ اور آپ کی جماعت یہ تنقید برداشت کرے گی اور کبھی بھی اس بل کا سہارا لے کے کسی کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن نہیں لیں گی، یہ آپ کمٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو پہلے بھی یہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے اور نیکسٹ بھی رہے گا کہ ہم کسی کے اوپر جھوٹا کوئی بھی کیس یا تنقید ایک ایسی جو کہ ہمارے اوپر جائز بنتی ہے وہ کریں. لیکن صاحب یہ سچ تو نہیں ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ تھی آپ تو جرنلسٹ کو فائر کروا دیتے تھے جو آپ پہ تنقید کرتا تھا، تو یہ تو سچ نہیں ہے کہ آپ اپنی گورنمنٹ میں تنقید برداشت کرتے تھے. لیکن یہ سچ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ آنے والے وقت میں ہم ایسا نہیں کریں گے، تو یہ ہمیں آپ سے گارنٹی چاہیے. کیا آئی ہوپ آپ نہیں کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے اور ہم نے کہا کہ بڑا زبردست کام ہے. ہمارے دور میں کبھی نہیں ہوا کہ فراد شاہ کو اٹھا لیا گیا ہو اور وہ تھانہ لوئی بیل سے اٹھایا جائے. میڈیا کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو تھا وہ بھی کوئی اتنا زیادہ ایگزمپلری نہیں تھا، اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال وقت میں ختم ہو رہا ہے، جانے سے پہلے صرف کوئکلی 30 سیکنڈز. نعیم صاحب، یہ آج ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے وہ میاں والی کے 2 مقدمات کا فیصلہ سنایا ہے، جس میں تمام پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے. اس میں تقریباً 35 اور ایک میں 25 لوگ شامل تھے، بشمول جو ان کے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ملک احسان ٹیوانا صاحب، جن کو میں بطول ذاتی طور پر جانتا ہوں. بڑے زبردست آدمی ہیں، بڑے اچھے سیاستدان ہیں، بڑے شریف انسان ہیں. تو آج ان کی بھی بری ہو گئے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. تو نعیم صاحب، آئی ایم شیور یو ول ویلکم دس کوئکلی. دیکھیں جب کوئی شواہد نہیں ہوتے نا تو مقدمات بری ہوتے ہیں، اور تمام کیسز کے اندر کوئی ان کے پاس شواہد نہیں ہے. یہ جو کہتے تھے نا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، 9 مئی کے کیسز بھی اسی وجہ سے بری ہو رہے ہیں. اور عمر ایوب صاحب وہاں پر گئے ہیں، ضمانت ان کا جو ہے وہ پینڈنگ تھی اور اس میں گئے اور ان کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا. اپوزیشن لیڈر ہیں، 5 MNA اندر داخل ہونا چاہتے تھے عدالت کے اندر، روک لیا گیا اس لیے کہ ان کی ضمانتیں کینسل ہوں، اور وہی ہوا کہ ضمانتیں کینسل ہو گئی. یہ ملک کے اندر جو ظلم و جبر جاری ہے نا، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. نعیم صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آلویز اے پلیزر. مل کر رہے تھے، اچھی خبر ہے، جہاں جہاں جس کو ریلیف مل رہا ہے ملنا چاہیے. یہ جو بل ہے اس پہ تھوڑی بات اور کرنی ہے، تو میرے خیال میں بریک لے لیں، پھر ہمیں ایک پیپلز پارٹی کرتے ہیں اور کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں. اینڈ دے آر ویری کرٹیکل آف دس نیو تھنگ. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور نیا جو قانون ہے پنجاب میں ڈیفیمیشن کا، اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے اور اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ ڈیٹیلز. بالکل، اور آج ہم نے دیکھا بطول کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر اب ایک پبلکلی جو ہے وہ ایک ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے اس بل کے اوپر. حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب بات ہو رہی تھی کہ جو بجٹ کے بعد مزید کچھ قربتیں ہونی ہیں، یہ الٹا ہی کام ہو گیا ہے. اس پہ آج کیا کہا، پہلے تو گورنر جو پنجاب ہیں اور حسن مرتضیٰ صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان دونوں نے اس بل کے حوالے سے اور نون لیگ کے حوالے سے کیا کہا، ذرا سنوا دیں. سو یہ معاملات ہیں اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے پولیٹیکلی بھی، اور صحافی جو ہمارا جو ایشو ہے وہ تو ہے ہی ہے. تو میرے خیال میں اب ہمارے بڑی امپورٹنٹ گیسٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی کائرہ صاحب، آئی ایم شیور یو ہیو سین دا بل. تو آپ مجھے بتا دیں کہ جو پبلک انٹرسٹ ہے، ویسے تو بہت سارے نکات ہیں جس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو پبلک انٹرسٹ ہے، ہو ول ڈیفائن دس ٹرم فار اس؟ ہمیں بتائے گا کون کہ پبلک انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے، ہمیں پبلک انٹرسٹ میں کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. کیونکہ کبھی کبھی ہم ایسے مقام پہ بھی پھنس جاتے ہیں کہ کسی لیڈر کی تصویر بھی لیک ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے بھی یا نہیں، اس میں بھی ججز 50 منٹ بیٹھیں گے. تو سر ان حالات میں ہاؤ ول وی گیٹ دس کلیئرنس کہ پبلک انٹرسٹ ہے کیا اور ہمیں بات کیا کرنی ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے جی کہ یہ پبلک انٹرسٹ جو ایکسپلینیشن ہے نا جی، اس کی وضاحت کرنی ہے، یہ پبلک انٹرسٹ ڈیفائن کرنا ہے. یہ کام تو عوام کے نمائندوں کا ہے، انہی نے کرنا ہے، کیونکہ قانون انہوں نے بنانا ہے. وہ قانون اچھا بنائیں گے یا کمزور بنائیں گے یا بہتر کنسلٹیشن کریں گے یا کیا کریں گے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اختیار یہ انہی کا ہے، نہ یہ عدالتوں کا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ میرا ہے، نہ کسی اور کا ہے. ہاں، جو مس یوز آف لا ہے، فرض کریں پبلک انٹرسٹ بہت بڑی حد تک، تو یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے پبلک انٹرسٹ کیا ہے. اور جہاں پبلک انٹرسٹ کو مس یوز کیا جاتا ہے وہ بھی بہت حد تک ایسا ہوتا ہے. بڑی تھوڑی لائنز ہیں، بڑے تھوڑے ایسے ایشوز ہیں
جس کو کوئی حکومتی اہلکار یا حکومت کے اندر بیٹھا ہوا حکمران وہ اس کا مس یوز کر لیتا ہے، اپنی انٹرپریٹیشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کسی ڈسپیوٹ کی کوئی صورت بنتی ہے تو پھر عدالت اس پہ آربیٹریٹر بن جاتی ہے، وہی فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس قانون کے حوالے سے میرا بڑا واضح موقف ہے۔ میں واضح طور پہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ قانون بنانا اسمبلیوں اور پارلیمان کا اختیار ہے۔ قانون اچھا بھی بن سکتا ہے، قانون کمزور بھی بن سکتا ہے، اور قانون تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی زیادہ آسان اور بہتر صورت ہوتی ہے کہ آپ قانون کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کرنے کے بعد اس کو پاس کریں تاکہ کنٹروورسیز کم سے کم ہو، اور آپ کو بار بار جو قانون کے اندر تبدیلیاں نہ کرنی پڑیں۔ ٹھیک ہے کائرہ صاحب، ایک اور آپ اپنے ایلائز کے ساتھ مشاورت کریں تاکہ بھام پیدا نہ ہو۔ اگر نہیں کی گئی تو آپ کریں۔ اچھا کائرہ صاحب، پہلے کرنی چاہیے تھی جی۔ اب اگر وہ فاضل صاحب ایک چھوٹی سی آخری بات، جہاں تک تعلق میڈیا کا ہے، بالکل میڈیا سے مشاورتی عمل اگر شروع کر لیا گیا تھا تو اس مشاورتی عمل کو کنکلوڈ کرتے، کیا جلدی تھی؟ اب بھی میرے خیال میں نکالنے کی پارٹی نے 2 نمبری کی، پیپلز پارٹی نے ملی بھگت کی، فلان کیا، پتہ نہیں کیا کیا کہا پیپلز پارٹی کو۔ تو ایک قانون بنا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہم سب کہہ رہے ہیں، اور حکمران جماعت کے اپنے اندر سے لوگ، ان کے سینئر بندے کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور بات کر کے اس کو امینڈ کر لیا جائے گا۔ یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے رادر دین چیلنجنگ اینی ون، اور یہ جی کہ ڈاکہ پڑ گیا اور پتہ نہیں کیا وار ہو گیا اور جنگ ہو گئی۔ اس کی بجائے ریشنلی بیٹھ کے ڈسکشن کرنی چاہیے، جس کے لیے حکومت کو فوری طور پہ اس پہ انیشیٹو لینا ہے۔ اچھا کائرہ صاحب، اگر حکومت کو یہ انیشیٹو لینا ہوتا تو وہ اتنی جلد بازی میں اس کو اس طریقے سے سائن ان نہ کرواتے ایکٹنگ گورنر کے تھرو، وہ ویٹ کرتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو الیکٹڈ گورنر ہے، اپوائنٹڈ گورنر ہے، وہ واپس آئیں، وہ کریں۔ ان کے پیچھے یہ ہوا، اس سے obviously یہ کلیئر ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی کرایا جائے and they don't want to review it۔ لیکن دوسرا اس کا پہلو کائرہ صاحب یہ کہ اب اوپنلی پاکستان پیپلز پارٹی کا آ کے اور اس بات پہ تنقید کرنا کہ ان کو جو ہے وہ ساتھ نہیں رکھا گیا، یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جو آپس میں ایک اتحاد ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اس پہ فقط کوئی پرابلم یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپس میں ہماری لڑائی ہو گئی ہے۔ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ڈفرینس کہ ہمیں مشاورتی عمل میں لینا چاہیے تھا، یہ رائٹ ہے ہمارا، لیکن اس سے کوئی تعلق تو تھوڑے ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے کوئی اتحاد تھوڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار مواقع آتے ہیں اتحادوں میں، پھر مشکل میں۔ لیکن کائرہ صاحب آپ لوگ تو کہتے تھے، جی معذرت کے ساتھ کائرہ صاحب، آپ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم ایشو ٹو ایشو فیڈ بیک دیں گے اور ایشو ٹو ایشو پالیٹکس کریں گے، لیکن وہ تو آپ کو ایشوز میں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، پھر بھی آپ اتنے بڑکپن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا، فرض کر ایسی ہے، تو پھر کیا اس پہ اوپر لڑائی کر کے ہم کہیں گے اچھا جی آپ کا وہ رستہ ہمارا وہ رستہ؟ یہ ملک کے مفاد میں ہے، یہ ایک سنجیدہ سیاست ہے۔ اگر ایک طرف سے کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جو حالات کا تقاضا تھا اس کے تحت فیصلہ نہیں کیا گیا، کرنا چاہیے، عقلی دلیل کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا پارٹی ان کے اتحادی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ ان کو ڈسکشن کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ آ رہا ہے، یہ یکے بعد دیگرے 2 ایشوز ہو گئے۔ کائرہ صاحب، خورشید شاہ صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور سکھر میں میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ جو حکومت نے بجٹ سے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، ہمیں نہیں معلوم کہ عوام کو ریلیف دینے کے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس صوبے کو کیا حصہ دیا جا رہا ہے، ہماری تجاویز کو شامل ہونا چاہیے تھا بجٹ میں۔ تو یہ ایک اور پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہے پھر۔ اب مجھے فات صاحب پتہ نہیں ہے، خورشید شاہ صاحب سینئر آدمی ہیں اور یہ پارلیمنٹری پارٹی کا کام ہے بیسیکلی۔ میں کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی میں اب ہوں نہیں، لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی رائے دیتا مناسب نہیں ہے میرا، مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بڑی سمپل ہے کہ جو حکومت وقت بھی ہوتی ہے نا، اپنی جماعت کی بھی حکومت تو چند لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بجٹ کیا ہوگا، اتحادی جماعت کی بھی لیڈرشپ کو پتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر بجٹ سب کے ساتھ ڈسکس کر لیا جائے تو پھر بجٹ تو اوپر ہو گیا، اس کی تو پھر لیکیجز ہوگی ساری۔ خورشید شاہ صاحب کیونکہ سینئر آدمی ہیں، ان سے مشاورتی عمل ہونا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ میرا خیال ہے جب اپنی تجاویز کو حتمی شکل دے گی تو ضرور کرے گی،
नहीं करेगी तो डिसएग्रीमेंट्स होंगे, प्रॉब्लम होंगे, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। लेकिन कायरा साहब, हम आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि आपकी लिमिट क्या है, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब के जिस इंटरव्यू का जिक्र फाद साहब कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि वो चेयरमैनशिप ले लें बल्कि सदर नहीं बने, लेकिन उन्होंने मुझको जवाब नहीं दिया। फिर उनका प्राइवेटाइजेशन पे भी इख्तलाफ है, फिर उनका बजट के ऊपर भी इख्तलाफ है और इस बिल के ऊपर भी इख्तलाफ है। तो ये तो बहुत सारे इख्तलाफ है। तो आप किस नहज का इंतजार करेंगे जहाँ पे आपको स्टैंड लेंगे? नहीं, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग के वो चेयरमैन बने, सदर बने, ये उनका इंटरनल इशू है, हमारा नहीं है। हम उनको मशवरा दे सकते हैं एक सियासतदान के तौर पे, एक हमदर्द के तौर पे, ये अपनी जगह वो माने ना माने उनका फैसला है। हुकूमत के अंदर फैसला साजी में उनको हमारी बात को वजन देना होगा, मतलब या हमें कायल करना है या हमसे कायल होना है। वो अमल जो है वो उनके लिए एक तरह सोचने का है। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि बजट में नहीं हुआ, बजट में बिल्कुल मुशावरत होगी, होनी चाहिए, नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स होंगे। और अगर इससे पहले उन्होंने किसी और इशू के ऊपर बात, ये जो आप बिल के ऊपर तक मैंने अर्ज कर दिया ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो डिफरेंसेस जिनका आप फरमा रहे हैं ये उतने बड़े लेवल के डिफरेंसेस नहीं है कि हम अपने अपने घर बैठ जाएंगे और कोलिशन को खतरे पैदा हो जाएंगे। अच्छा, ना इससे होना चाहिए। मुल्क जिन बहरानों का शिकार है, मुस्लिम लीग को भी चाहिए कि वो भी बहुत जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हुए अपनी कमेटी बना के एक तसलसल के साथ सीनियर लोगों के साथ बातचीत करती रहे। बजट के मामला हो या दीगर कानून साजी हो, इसके ऊपर मशावरती अमल जारी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, कायरा साहब आखिरी सवाल के अंदर है जी, आखिरी सवाल है, अगर आप इजाजत दें, वो जरूरी है। वो आपको याद होगा इम्तिहान में ना एक वो कंपलसरी सब्जेक्ट क्वेश्चन होता है और एक ऑप्शनल भी होता है। ये कंपलसरी सवाल है जो मैंने कायरा साहब से हर बारी पूछना होता है, क्योंकि बजट भी करीब आ रहा है। तो काबीना में शमूलियत के हवाले से कोई पेशरफ्त है कायरा साहब पीपल्स पार्टी की? कुछ ना फाद साहब कंपलसरी सवालों के जवाब भी 2 + 2 = 4 के ही होते हैं। मैं हमारी जो स्टेटेड पोजीशन थी, अच्छा मैं आज रिपीट कर देता हूं, पोजीशन पे खड़े हैं, मैं आज पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है। अगर हमारी ये तजावीज कोई आई और ऐसी कोई हालात बने कि हमारा हुकूमत में शामिल होना जरूरी हुआ, तो फिर हमारी क़यादत के साथ रब्ता करके तजावीज दी जाएंगी और उस पर बात हो जाएगी। फिर देखेंगे सीएसी में कोई फैसला होता है। अभी तक तो हमारी जो पहली पोजीशन पार्टी वही है, सीएसी ने ली थी, वही है। एक्चुअली बतूलिए मैं कायरा साहब से सवाल कर रहा था, तो मैं जवाब ही चाह रहा था कि मैं कायरा साहब से पूछ के कायरा साहब का जवाब मैं खुद ही दे दूं कि सीईसी से मुशावरत के बाद वो फैसला होगा। तो कायरा साहब ने वही स्टेटेड वो भी कंपलसरी जवाब भी आ गया। देखिए फाद साहब, एक बात याद रखिए, मैं एक जमात का जिम्मेदार आदमी, नहीं सही कह रहे हैं आप, मुझे इस बात का एहसास है कि जो बात भी मैंने करनी है, आप आजाद हैं, दूसरे लोग आजाद हैं, तो आपने कमेंट करना है ना, अपने ख्यालात का इजहार करना है कि ये हो सकता है। पीपल्स पार्टी के एक तर्जुमान के तौर पे मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं यही कहूंगा कि पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया, अभी उसमें कोई तरमीम नहीं है। ये बहस हो रही है, हमारी जमात के अंदर बहस नहीं हो रही, मीडिया के अंदर ये बहस है, लेकिन हमारी जमात के अंदर अभी तक ना ये कोई तजवीज आई है ना इस पे कोई बहस है। जब हुई तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। ठीक है कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। तो मामलात ये हैं कि अब ये ओपनली देखते हैं कि बिल के ऊपर कितना ये हम तो खुश हैं एक्चुअली कि पीपल्स पार्टी बिल के ऊपर शोर मचा रही है। और आपको जाना चाहिए इसमें एक इतने जायका खेज इसमें कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं कि आपके कुछ स्पेशल डैमेजेस होंगे जो ट्राइब्यूनल उनको बताएगा कि कौन से स्पेशल और कौन से छोटे बड़े डैमेजेस हुए आपकी इज्जत को लेके। तो ये रिडिकुलस है, हमें अपना मजाक बनवाना छोड़ देना चाहिए। जो एक्चुअली 1973 का कानून मौजूद है उस पर ही काम कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये मजाइका खेज कवानीन मत बनाए, ये तो कोई मास कम्युनिकेशन का इंटर्नी स्टूडेंट भी बता तैयारी पकड़े। हम इस तरह की बातें करते रहेंगे तो कल और मेरे और आपके ऊपर हो जाना है, तो हम पहला टेस्ट केस बनेंगे अदालत के सामने जाके। तो बहरहाल लेकिन हम देखते हैं कि हम बताएं कि क्या गलत है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और फिर इकोनॉमी पे बात करेंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद और हम बात करेंगे बजट के हवाले से। इक्तिसादी सर्वे भी कल आ रहा है और 2 दिन में बजट भी है फाद साहब, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस टुडे। बिल्कुल, और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें आ रही हैं, बट बुनियादी तौर पर मोटे मोटे अहम इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप खबर खुलासा में लोगों तक पहुँचा दें। बिल्कुल, इक्तिसादी सर्वे कल 5:30 बजे आएगा और इक्तिसादी सर्वे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे, जबकि अगले दिन बजट भी पेश किया जाएगा। यह बजट IMF की हिदायत की रोशनी में पेश किया जाएगा। इस बजट में टैक्स का मामला सबसे अहम होगा। सेल्स टैक्स बढ़ाने का इम्कान है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स और तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स लगेगा।
اور اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جا رہے ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سابق وزیر خزانہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام فاض صاحب. اچھا, ہم یہ ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ obviously کیونکہ کل اکنامک سروے آ جائے گا اور اس کے بعد پھر پرسوں بجٹ آ رہا ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام سے وہ جڑا ہوا ہے, اور اس میں کانسٹنٹلی جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ ریونیو کلیکشن از آلویز اے چیلنج, اور وہ گیپ پورا نہیں ہوتا, اور اس کی بنیاد ہے ٹیکسیشن. اب ٹیکسیشن میں اس باری جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ آئی ایم ایف کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی وہ جو ہائیسٹ انکم ٹیکس سلیب ہے وہ 35 سے 45% تک لے کے جایا جائے, جی ایس ٹی کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. یعنی وہ تمام تر بوجھ جو ہے وہ ان لوگوں پہ ڈالا جا رہا ہے جو کہ آلریڈی بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں, یعنی کہ سیلریڈ کلاس یا مڈل کلاس یا وہ لوگ جو تھوڑا سا فائنینشلی جو ہے وہ نیچے والے لیول پر آتے ہیں. بیسک چیز ہر ایکسپرٹ, ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے ہم نے ٹیکس ریونیوز بڑھانے ہیں تو ریٹیل پہ ٹیکس, ایگریکلچر پہ, ریل اسٹیٹ پہ. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی گورنمنٹ یہ نہیں کر پاتی؟ شکریہ فاض صاحب. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے بجٹ کے لیے, پاکستان کے لیے. دیکھیں ہمارا جو اسٹرکچر ہے وفاق کا اور ٹیکسیشن کا, وفاق اور صوبوں کا, اس میں یہ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس آپ نے صوبوں کو دے رکھا ہے اور پراپرٹی کے اوپر ٹیکس بھی آپ نے صوبوں کو دے رکھا ہے کہ صوبے اس کے مجاز ہیں کہ وہ ٹیکس جمع کر سکیں, وفاق نہیں کر سکتا. اچھا, صوبوں نے پچھلے سال پورے چاروں صوبوں نے ملا کر صرف 8 ارب روپیہ پراپرٹی ٹیکس میں جمع کیا ہے, جبکہ صرف بامبے شہر نے 150 ارب روپیہ جمع کیا. تو ظاہر ہے پاکستان میں بہت پراپرٹی ہے, اس سے بہت زیادہ ٹیکس ہو سکتا ہے. اسی طرح ایگریکلچر میں بھی نہ ہونے کے برابر ٹیکس جمع کرتے ہیں. تو ایک تو ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یار اگر آپ صوبوں کو تھوڑا سا کم پیسے دیں, کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو اتنے وافر پیسے ملتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ سارا دن پنجاب کے چیف منسٹرز جو ہیں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں پیسے, باقی صوبے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, لیکن اتنے پیسے مطلب پروگرامز میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, روڈز بنا رہے ہوتے ہیں, کنال کی لائننگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس وافر پیسے ہوتے ہیں, وہ خود کوئی ٹیکس جمع نہیں کرتے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چلیں اگر کیونکہ آپ جمع نہیں کر رہے تو یہ دونوں ٹیکسز وفاق کو دے دو, اس سے تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی بھی آ جائے گی ایف بی آر کے پاس. لیکن وہ بھی نہیں ہوتا ہے, وہ اپنے ٹیکسز نہیں دیتے وفاق کو, اس لیے کہ وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان پاورفل انٹرسٹ کو جو کہ صوبے اور قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں ایگریکلچر سے اور بڑی پراپرٹی سے. تو ایک تو اس لیے نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے وہ فیڈرل کے پاس آ جائے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ جائے. بھائی جب آپ ایک نوکری کرتے ہیں کہیں پر اور لاکھ روپے کماتے ہیں, 50,000 روپے کماتے ہیں, تو آپ کو ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں ہاریزونٹل ایکویٹی نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نوکری پیشہ ہے اور وہ لاکھ روپے کما رہا ہے, لیکن اگر ایک آدمی زراعت سے لاکھ روپے کما رہا ہے یا دکان سے لاکھ روپے کما رہا ہے تو ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, لیکن نوکری پیشہ کے اوپر ٹیکس ہے. تو یہ زیادتی ہے. تو یہ دنیا میں ایک اصول ہوتا ہے کہ ہاریزونٹل ایکویٹی ہونی چاہیے کہ برابر تنخواہ, برابر آمدن والے لوگ برابر ٹیکس دیں. اور دوسری ایک چیز ہوتی ہے ورٹیکل ایکویٹی کہ جس کی زیادہ آمدن ہو وہ اپنے حصے کا زیادہ حصہ دے اپنے آمدن کا, کہ اگر میں غریب ہوں تو میں 10% ٹیکس دوں گا, لیکن اگر ایک کوئی صاحب حیثیت ہے تو وہ 15% تو دے گا. یہ اگر یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں, ایگزسٹنگ پرابلم ہے, اور یہ یعنی دہائیوں سے ہے کہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس نہیں ہو رہا, اور جب بھی شور مچتا ہے تو کہا جاتا ہے جی پروونسز کا, صوبوں کا, اس لیے ہم کیا کریں. اس کا حل نکالنا ہے. اب مطلب ہے وفاق صوبے کو پھینکتا ہے, صوبہ وفاق کو پھینکتا ہے, دس از گوئنگ نو ویئر. اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل بڑا آسان ہے. آپ اگلی این ایف سی ایوارڈ کے لیے بیٹھ جائیں, تینوں مطلب آپ کمیٹی بنائیں اور 15 دن کے اندر اس کو آپ این ایف سی ایوارڈ کو اپروو کریں, جس کے اندر تھوڑا سا این ایف سی آپ صوبوں کو جو دیتے ہیں وہ کم کریں اور یہ دونوں ٹیکسز وفاق کو دے دیں. بڑا آسان حل ہے. اس کا حل یہی ہے. ہم جتنی بھی باتیں کر لیں, دیکھیں 10 سال سے جب سے یہ این ایف سی ایوارڈ پاس ہوا ہے, ہمارے ملک کی جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ ہر سال بڑھتا رہتا ہے, ہر سال بڑھتا رہتا ہے. خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, خواہ وہ گیلانی صاحب ہوں, خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں, ہر آنے والا جو ہے وہ زیادہ خسارہ کرتا ہے بنسبت پچھلے کے. عمران خان صاحب جو اتنی جو بات کرتے تھے نواز شریف صاحب کے زمانے کی ڈیٹ کی, جب وہ آئے تو اور انہوں نے تیزی سے بڑھایا. پھر شہباز شریف صاحب آئے تو اور بڑا تیزی سے یا اور انہوں نے بڑھایا. تو جب تک آپ بیسک آپ کو پتا ہے کہ ایک بالٹی میں سے چھید ہے اور پانی گر رہا ہے, اس کو آپ بھر نہیں سکتے. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. آگے بڑھاتے ہیں, میں یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کو ہم تھوڑا سمپلیفائی بھی کر دیتے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی پہ بہتر کوآرڈینیشن ہو اداروں کی, تو یہ تھوڑا آسان ہو سکتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی ایگریکلچر, ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ,
ان پہ جو ریفارمز کر رہی ہے گورنمنٹ, اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ اتنے پورلی اسٹرکچرڈ ریفارمز لگ رہے ہیں کہ لیگل چیلنجز آ جائیں گے اور ٹیکس کلیکشن ہو ہی نہیں سکے گی. تو یہ بہت ایمبیشیس ہے اور تیاری انہوں نے نہیں کی اس کے اوپر. این ایف سی سے میرا مقصد کوارڈینیشن بہتر نہیں تھا, نیا اگریمنٹ کرنا پڑے گا جس کے تحت وفاق جو ہے وہ ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس لے لے خود اپنے پاس, نمبر 1, یا این ایف سی کے جو پیسے دے رہے ہیں صوبے کو وہ کم کر دیں. نمبر 2, جو آپ نے بات کی کہ ہم نے کیا ریئل اسٹیٹ کا ٹیکس لیں گے, تو دیکھیں پہلے تو آپ دروازہ تو کھولے نا تو 50-60 ارب روپے اس سال آ سکتے ہیں آپ کو. آپ یہ کہہ دیں کہ ہم کسی دکان سے 4 یا 5 ہزار روپے مہینہ لیں گے. اس کے بعد پھر آپ الگ الگ بزنسز کو الگ الگ سائز کر دیں کہ بھائی راشن والا اگر 5,000 روپے دیتا ہے, ایک پنساری ایک پرچون کی دکان, تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک سونار کی دکان ہے, ایک کار ڈیلرشپ ہے, ایک ڈیزائنر کپڑوں کی دکان ہے, یا انٹیریئر ڈیکور کی دکان ہے, تو وہ تھوڑے سے زیادہ پیسے لے. تو اس کو آپ اوور دا ایئر کر سکتے ہیں, تو اس سے آپ 200-300 ارب روپے لے سکتے ہیں. پراپرٹی ٹیکس ہے تو آپ 1000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس لے سکتے ہیں بڑی آسانی سے, اگر آپ پراپرٹی ٹیکس صحیح چلائیں. اور ایگریکلچر ٹیکس سے بھی 300-400 ارب روپے فکس ٹیکس پہ آ سکتے ہیں, جس میں آپ 12 ایکڑ کی زمین کو چھوڑ دیں گے, صرف اونچی بڑی زمین کو, بڑی اراضی کو لیں گے. یہ آرام سے پیسے آ سکتے ہیں. اس وقت کیا ہے کہ آپ نے کنزیومرز کے اوپر ڈال رکھا ہے. جو فواز صاحب نے بات کی کہ شاید سیلز ٹیکس بڑھا دیا جائے گا, یا شاید آپ نے یہ بات کی کہ سیلز ٹیکس بڑھا دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مالی یا چوکیدار یا ماسی جو صابن خریدتی ہے وہ 18% تو ہر صابن خریدنے پہ آلریڈی حکومت کو پیسے دے رہی ہے. اب اسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 19% ہم کو پیسے دیں گے. یہ پچھلے سال 18 ہوا, اب یہ 19 ہوا, یہ کہاں جا کے رکے گا؟ مطلب کتنا تو غریب لوگ جو ہیں وہ اپنی انکم. اچھا, اب یہ جو امیر لوگ تو سیو کرتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ جو سارا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بالکل بلیٹنٹ ڈسکرمنیشن ہے. یہ جو ریٹیل ہو گیا یا ایگریکلچر ہو گیا یا ریئل اسٹیٹ ہو گیا, جب اس پہ ٹیکس نہیں لگتا تو وہ عام آدمی پہ, سیلریڈ لوگوں پہ بوجھ آ رہا ہے اور آئی جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ خود آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اتنا عرصہ, آئی ایم ایف کے سامنے یہ آرگومنٹ نہیں آتا, آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ سکتا گورنمنٹ کو کہ آپ یہ ریفارمز کریں تاکہ جو ریونیو جنریشن ہے وہ ان لوگوں سے نہ لیں جو آلریڈی دبے ہوئے ہیں؟ یہ اتنا obvious آرگیومنٹ ہے, یہ ان نیگوسیشنز میں فیکٹر ان ہوتا ہے؟ پہلے نہیں کہتا تھا, لیکن اس بار میں نے میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق آئی ایم ایف نے اس بار ان سے یہ کہا ہے کہ ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ آپ وفاق میں لے لیں اگر آپ این ایف سی ایوارڈ کم نہیں کرتے. آئی ایم ایف نے یہ بھی ان سے کہا ہے کہ یہ جو آپ خرچے کرتے ہیں صوبوں میں, فاصلہ ہم نے بات کی ہے ٹیکسز کی, لیکن ہم نے یہ بات نہیں کری کہ وفاق جو ہے وہ 1200 سے 1500 ارب روپیہ پی ایچ ڈی پی پہ لگانا چاہ رہا ہے. پچھلے سال 550 ارب روپے خرچ کیا, تو اس کو مطلب 200% بڑھا رہے ہیں. اس وقت جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کی 8-8 ہزار ارب روپے کی ڈیفیسٹس ہو رہی ہیں, تو آپ کو پی ایچ ڈی پی پہ, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, اس پہ اتنے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کو بھی پتا ہے خاص صاحب کہ یہ ایم این ایز کے فنڈز میں جاتے ہیں, یہ اس پہ نالیاں بنتی ہیں, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. تو تھوڑا سا وفاق کو بھی اپنے خرچے کم کرنے چاہیے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جو آپ صوبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے منصوبے کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کے اندر یہ آپ نے رول بنا دیا, صوبہ کو بولو اس کے پیسے دیں. اسی طرح جو اور سر ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. بالکل ٹھیک ہے, بٹ آئی تھنک مین پوائنٹ آپ کا آ گیا. بالکل بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. بلیٹنٹ ڈسکرمنیشن ہے, اور بطول یہ تمام پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالا رہا ہے ٹیکسیشن کا, جو ابھی پرسوں کے بجٹ میں آ رہا ہے, تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں اپنا کام نہیں کر رہی, وہاں سے ٹیکس کا ریونیو نہیں نکال رہی جہاں سے ان کو ایکچولی نکالنا چاہیے. اور صرف اقتصادی سروے میں کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکس لگائیں گے, ہمت کریں اور لگا کے بھی دکھائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کر کے دکھائیں کہ آپ کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 3 to 4% ہے باقی ریجن کی طرح. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.